محبت سے بولوں گا سبحان اللہ۔ اچھا بتاؤ قرآن کتنی موٹی کتاب ہے؟ ارے یار بلکہ ایسے لگا جیسے کرنٹ لگ گیا۔ قرآن تو دیکھا آپ نے، اتنا موٹا اتنا موٹا اتنا ہے نا۔ قرآن ظاہر میں دیکھنے میں کتنا موٹا لگے، مگر خدا کی قسم قرآن کی پاور ایسی پاور ہے، ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور اللہ کا قرآن پاک، ارے بولو اللہ کا قرآن پاک ایک طرف۔ اب میں قرآن کی پاور سمجھانے چلا ہوں، محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن کی میں نے آیات پڑھی، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ فرماتا اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑی پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ یقیناً قرآن کی شکتی کی وجہ سے، قرآن کی پاور کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو لوگوں پہاڑ کیا چیز ہے؟ آندھی آتی ہے پہاڑ نہیں ہلتا، طوفان آتا ہے پہاڑ نہیں ہلتا، پانی آتا ہے پہاڑ نہیں ہلتا۔ پہاڑ طاقتور ہے، پاورفل ہے، مگر قرآن کتنی پاور رکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن کسی پہاڑی پہ نازل کر دیتے تو قرآن کی پاور کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھو ایمانداری سے قرآن میں شکتی ہے، قرآن میں پاور ہے۔ یہ قرآن پہاڑی پہ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن سنو مسلمانوں یہ پہاڑ پر جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہی قرآن عفان پور کے مدرسہ قادریہ سلطانیہ میں پڑھنے والا، مفتی فارس صاحب کی درسگاہ میں بیٹھنے والا، مولانا راحت علی کی درسگاہ میں بیٹھنے والا، مولانا یعقوب صاحب کی درسگاہ میں بیٹھنے والا 8 سال کا بچہ، اور بچہ کیا ہوتا ہے؟ انسانی بچہ اگر تو منزل پہ کھڑا کر دو، طوفان آ جائے تو بچہ نیچے گر جائے گا، پانی آ جائے بچہ بہ جائے گا۔ ایک طرف پہاڑ ہے، قرآن نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن یہی قرآن 8 سال کے بچے کے سینے میں قرآن 200 پارے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سینہ ہمارا پھر کیوں نہیں پھٹا کرتا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت اصلاح امت کانفرنس۔ محبت سے بول دوں گا سبحان اللہ۔ تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ اب سننا غور سے، یہ قرآن ہے قرآن، اس قرآن کی تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے۔ ایمانداری سے سمجھو، تعاون کرنے والے سنی بھائیوں ان مدرسوں کو دیکھا کرو، ان مدرسوں میں آ کے اپنے بچوں کا امتحان لو۔ الحمدللہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کسی پہاڑی پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ۔ بہت عظیم نقطہ پیش کر رہا ہوں، اس کا رزلٹ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ قرآن پہاڑی پہ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن یہی قرآن 8 سال کے بچے کے سینے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر قرآن کی پاور کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی؟ آپ دیکھ رہے ہیں اجالا ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے مدرسہ قادریہ سلطانیہ کے باہر 11,000 کی لائن جا رہی ہو اور مولانا یعقوب صاحب قبلہ اپنے مدرسے کے دونوں تار 11,000 پہ ڈائریکٹ لگا دیں تو نہ مدرسے کا پنکھا چلے گا، نہ فریج چلے گا، نہ کولر چلے گا، نہ لائٹ چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 11,000 کی لائن سپر پاور ہے، پاورفل ہے، یہ تاروں میں اتنی شکتی نہیں ہے۔ لیکن یہی 11,000 کی لائن ایک کونے پہ رکھا ہوا ٹرانسفارمر ہوتا ہے، یہ 11,000 کی لائن ٹرانسفارمر سے ٹچ ہوتی ہے، ٹرانسفارمر 11,000 کی شکتی کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، پھر سپلائی ہوتی ہے، اور جب سپلائی ہو کے دوسری لائن نکلتی ہے پھر اس سے لائٹ بھی جلتی ہے، پنکھا بھی جلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سنی مسلمانوں قرآن پاورفل ہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑی پہ ڈائریکٹ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہی قرآن ہمارے
سینے میں آ جاؤ تو بچے کا سینہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مگر یہ قرآن ڈائریکٹ ہمارے سینوں میں نہیں آتا، اس قرآن کی پاور کو مصطفیٰ نے اپنے سینے میں لیا ہے۔ جب قرآن کی پاور نبی کے سینے سے ٹچ ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی طرف کو سپلائی کر دیا، عمر فاروق اعظم کی طرف کو سپلائی کر دیا، عثمان ذوالنورین کی طرف کو سپلائی کر دیا، مولا علی کی طرف کو سپلائی کر دیا۔ اور یہ قرآن، اللہ اکبر، یہ قرآن سپر پاور ہے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھو، محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ یہ مدرسے آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا، بے شک مدرسوں میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں، امیروں کو اتنی فرصت نہیں جو قرآن کی تعلیم دلا سکے، عالم بنا سکے، حافظ قرآن بنا سکے۔ مگر سمجھو جن بچوں کو تم نے مدرسے میں داخل کیا ہے، غریب بچے بے شک ہیں، یتیم بچے بے شک ہیں، فقیروں کے بچے ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، لیکن آپ سب نے اندازہ لگایا ہوگا جب وہی غریب کا بچہ مدرسہ قادریہ سلطانیہ میں آ کے حفظ قرآن مکمل کرتا ہے، دستار بند جاتی ہے، دستار سے نواز دیا جاتا ہے، یہی بچہ غریب کا بچہ، وہ غریب بچہ جب اس کا باپ بستی سے گزرا کرتا تھا، امیر لوگ اس کی بے عزتی کرتے تھے، وہی یتیم بچہ کسی امیر کے محلے سے گزرتا تھا تو امیر اس کے سلام کا جواب دینے میں بے عزتی محسوس کرتے تھے، لیکن وہی بچہ 8-10 سال مدرسے میں پڑھ کے قرآن مکمل سینے میں کر کے جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے، اور مولانا یعقوب صاحب کی مسجد جامع مسجد میں ایک مدرسہ قادریہ سلطانیہ کا بچہ 15 یا 20 سال کا بچہ مسجد میں پہنچ جائے، حضرت ظہر کی نماز کا وقت ہو، حضرت مسجد میں نہ ہو، نمازی جماعت کا انتظار کر رہے ہو، حضرت موقع پہ موجود نہ ہو، حضرت چلے گئے ہو، لیکن حضرت کی مسجد میں جتنے نمازی ہیں، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ آفیسر ہو، چاہے ذمہ دار ہو، لیکن وہ یتیم بچہ اگر مسجد میں موجود ہوگا تو جس یتیم کے بچے کا سلام کا جواب دینے میں بے عزتی سمجھتے تھے، جب سحر کی نماز کا وقت ہوگا تو ذمہ دار بھی یہی کہے گا، قاری صاحب مصلی پہ آ جاؤ، نماز تم پڑھا دو، حافظ صاحب مصلی پہ آ جاؤ، نماز تم پڑھا دو۔ وہی غریب کا بچہ، وہی یتیم بچہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، اس کے پیچھے آنے والا چاہے ذمہ دار ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے افیسر ہو، نیت باندھ کے یہی کہتا ہے، پیچھے اس امام کے کھڑا ہو، غریب کے پیچھے کھڑا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، پتا چلا اس غریب بچے کو عزت دی ہے کسی اور نے نہیں، اللہ کے کلام نے عزت دی ہے، قرآن پاک نے عزت دی ہے، اس بچے کو قرآن پاک نے عزت دی ہے۔ اور قرآن پاک ایسی تعلیم حاصل کرو قرآن کی، خدا کی قسم جو قرآن سے ٹچ ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا کا غلام نہیں، دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ۔ آج مدرسے کا رزلٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، میری تقریر کے بعد آپ دیکھیں گے 5 بچوں کو دستار حفظ سے نوازا جائے گا۔ مدرسے کے معاونین، مدرسے کے اراکین، مدرسے کے جتنے بھی ہیں وہ معاونین، آپ ان سب کی محنت کا صلہ دیکھیں گے ایمانداری سے۔ یہ حافظ قرآن کی قدموں کی برکت کا عالم ہے، یہ قاری قرآن کی قدموں کی برکت کا عالم یہ ہے، جس بستی سے گزر جاتے ہیں اس بستی کے قبرستان سے اللہ رب العزت 40 دن کا عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، میری طرف متوجہ ہو جائیں، یہ قرآن، اور یہ قرآن جس کے سینے میں پہنچ جاتا ہے، جس کے سینے میں قرآن اتر جاتا ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی نظر میں ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، دنیا کی نظر میں عزت دار بن جاتا ہے، دنیا کی نظر میں عزت کے قابل بن جاتا ہے۔ قرآن حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، یہ قرآن ہے
اور اس قرآن کی شکتی کا عالم۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جم کر سبحان اللہ، تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے، آپ آئے ہو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی تعلیم دو، لیکن افسوس صد افسوس حالات بڑے نازک ہیں۔ جو امیر ہیں وہ قرآن پڑھانے میں یہ سمجھتے ہیں شاید یہ غریبوں کی تعلیم ہے، قرآن میں حفظ کرنا یہ غریبوں کی تعلیم ہے۔ نہیں نہ نہیں، یہ امیروں غریبوں کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کو قرأت سے پڑھنا، قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنا یہ غریب کا کام نہیں ہے، ہر ایک مصطفیٰ کے امتی کا کام ہے، ہر ایک نبی کے غلام کا کام ہے۔ قرآن تعلیم حاصل کرو قرآن کی، یہ قرآن ہے جس کے سینے میں اتر جاتا ہے وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے، وہ دنیا کا امام عزت کے قابل بن جاتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک مدرسے کی تاریخ سناتا ہوں اور اس کے بعد تقریر ختم۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جھوم کر سبحان اللہ، تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت حجت الاسلام امام غزالی کو کون نہیں جانتا؟ محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ ان مدرسوں سے کیسے کیسے شیر نکلے، ان مدرسوں سے کیسے کیسے چمکدار چہرے والے نکلے، ان مدرسوں سے کیسے کیسے ہیرے نکلے، ان مدرسوں سے کیسے کیسے ہیرو نکلے۔ ارے دنیا کا ہیرو وہ ہوتا ہے جو دنیا کے سامنے ناچا کرتا ہے، مدرسے کا ہیرو وہ ہوتا ہے جو قرآن پہ عمل کر کے مصطفیٰ کے غلاموں کو مصطفیٰ کی شریعت پہ چلایا کرتا ہے۔ سنو مدرسے کا ہیرو کون ہے؟ امام غزالی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت امام راغب اصفہانی اپنی کتاب میں یہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں امام شاذلی کے تعلق سے۔ محبت سے بولو جملہ سبحان اللہ۔ بیان کرتے ہیں، سنو امام شاذلی بیان کرتے ہیں میں سو رہا تھا بیت المقدس میں، سو رہا تھا فلسطین، وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا پرانا قبلہ ہے، جو آج فلسطین میں ہے اور جو اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بیت المقدس کے اندر امام شاذلی فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اچانک میں میری خواب میں ایسی بات آئی کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ محبت سے بولو گے سبحان اللہ۔ امام شاذلی بیان کرتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ مسجد کے بیچ صحن میں ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے اور اس نورانی تخت پر کوئی اور نہیں آمنہ کا لال جلوہ بار ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی بیٹھے، تمام نبی آدم، ابراہیم، یونس، نوح، یہ تمام بڑے بڑے پیغمبران اسلام نیچے بیٹھے، آمنہ کے لال تخت کے اوپر بیٹھے، محبت سے بولو جملہ سبحان بیٹھے ہیں۔ اب سننا غور سے، ان مدرسوں نے کیسے کیسے ہیرو پیدا کیے ہیں۔ نبی کے سامنے تمام نبی بیٹھے ہیں، انہی بیٹھے ہوئے نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ امام شاذلی بیان کرتے میں خواب دیکھ رہا ہوں اور موسیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، آپ نے فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ اپنی امت میں سے کسی عالم کو پیش کر دو، میں کچھ امتحان لینا چاہتا ہوں۔ محبت سے بڑھ جھول کر سبحان اللہ۔ نبی سے موسیٰ نے کہا، میرے آقا نے حضرت امام غزالی کی روح کو پیش کیا، امام غزالی آئے، موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے اشارہ فرمایا موسیٰ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو کیا کرنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اپنی امت میں سے کسی عالم کو پیش کریں۔ آقا نے پیش کر دیا امام غزالی کو۔ میرے آقا کے سامنے موسیٰ نے کہا آپ کون؟
امام غزالی نے اپنا نام بتایا اور اس کے بعد اس میں اختلاف ہے، کئی روایتیں ہیں۔ المختصر حضرت امام غزالی نے اپنا نام بتایا، اپنے باپ کا نام بتایا، اپنے دادا کا نام بتایا، پر دادا کا نام بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، جلال آ گیا، ارشاد فرماتے ہیں اے امام غزالی میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا ہے، تمہارے باپ کا نہیں پوچھا، تمہارے دادا کا نہیں پوچھا، تمہارے پردادا کا نہیں پوچھا، خاندان کا نام نہیں پوچھا، میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، اپنا نام بتا دیتے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ موجود ہے۔ امام غزالی کا محبت سے جواب سنو، محبت سے جھوم کر سبحان اللہ۔ امام غزالی سے اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اپنا نام بتا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محبت سے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ، آپ سے تو اللہ نے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے بھی تو کہا تھا ہِیَ عَصَایا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ محبت سے جھول کر سبحان اللہ۔ اللہ نے تم سے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کہا تھا یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں پتے چاڑتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ کے لاتا ہوں، اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ اے موسیٰ اللہ نے صرف تم سے پوچھا تھا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا تھا، صرف بتا دیتے میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے غزالی سنو، میں نے لمبے جواب اس لیے دیے تھے تاکہ کچھ دیر تک اللہ سے میری ملاقات ہوتی رہے۔ امام غزالی نے کہا میں نے بھی ایک سوال کا جواب زیادہ باتوں سے اس لیے دیا ہے تاکہ مصطفیٰ کے سامنے اللہ کے نبی سے دیر تک میری ملاقات ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، محبت سے بولو جم کر سبحان اللہ، تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ یہ ہے امام غزالی، مگر جانتے ہو یہ کہاں کے ہیرو ہیں؟ یہ انہی مدرسوں کے ہیرو ہیں۔ سبحان اللہ، یہی ان مدرسوں کے ہیرو ہیں۔ امام غزالی اللہ اکبر حجت الاسلام جن کا لقب ہے۔ امام غزالی بہت بڑے محدث بھی ہیں، امام غزالی بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں، لیکن امام غزالی اللہ اکبر کہاں سے ملا یہ نام، کہاں سے ملا یہ مقام، آپ سنیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد تقریر ختم، محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ سنو امام غزالی کہاں سے بنے؟ نظام الملک ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنا مدرسہ قائم کیا تھا، اور مدرسہ قائم کر کے اس کے مدرسے میں 1000 طلبہ پڑھتے تھے، اور 1000 طلبہ پڑھنے کے بعد دیکھو آج ہم مدرسہ بنایا ہم نے، پوری بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ تعاون کر کے مدرسہ چلاتے ہیں، مگر ایک مدرسہ وہ تھا جس کو نظام الملک نے بنوایا تھا، اپنی جیب خاص سے پورے مدرسے کا اخراجات کی ذمہ داری اسی کے اوپر تھی۔ لیکن یاد رکھو جب مدرسہ چلاتے چلاتے کافی وقت ہو گیا، اس نے ایک دن وزیر سے کہا آج ہم مدرسے کا امتحان لینا چاہتے ہیں، مدرسے میں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے، مدرسوں میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنا لباسی بادشاہی بدل کے دوسرے لباس میں پھٹے پرانے کپڑوں میں پہن کر مدرسے میں پہنچ گیا، اور بادشاہ مدرسے میں پہنچ کے بچوں سے ملاقات کرتا ہے۔ کوئی بچہ سامنے آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے حافظ قرآن بنوں گا، عالم دین بنوں گا، قاری قرآن بنوں گا۔ وہ بادشاہ بولا نظام الملک کیا کرو گے بن کے؟ کہا میرا باپ بادشاہ کا وزیر ہے، اگر میں بیٹا پڑھ لکھ کے کامیاب نہیں ہوں گا تو باپ کی وزیری مجھے نہیں ملنے کی، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ باپ مر جائے تو باپ کی جگہ میں خود لے لوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بچہ ملا، اس نے بھی یہی کہا میں حاکم کا بیٹا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد حکومت کروں گا اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ کا ذہن خراب ہو گیا اور کہا وزیروں سے مدرسے میں تالا لگا دو، مدرسے کو بند کر دو، یہ اپنی دنیا طلب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کے لیے کوئی نہیں پڑھ رہا۔ غور سے سننا، 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ نظام الملک بادشاہ آتا ہے، کہا مدرسے کو بند کر دو۔ اب بالکل دروازے کے قریب آنے والے تھے، دروازے کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا بچہ الگ سے کتاب لے کے بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے کہا بچے تم کون ہو؟ بچے نے کہا یہ پڑھائی کا وقت ہے۔ محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ، یہ پڑھائی کا وقت
وقت ہے؟ کہا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. بولے پوچھنا ہے پڑھائی کے بعد میں پوچھنا. یہ پڑھائی کا وقت ہے. کہا بیٹا ایک بات سن لو, ایک بات کا جواب دے دو. بادشاہ نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس بچے نے کہا میں تمہارے تعارف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تم جو ہوگے اپنے گھر کے ہوگے, میں مصطفیٰ کے گھر میں مہمان ہوں. سبحان اللہ, میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں. بیٹے یہ بتا دے تم کس لیے آئے ہو, کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اس بچے نے کہا تھا میں راتوں کو جاگ کے اپنے باپ اپنی ماں کی محبت کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے گھر مدرسے میں آ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ خدا کو پہچان لوں, مصطفیٰ کو پہچان لوں, مصطفیٰ کی شریعت کو پہچان کے مصطفیٰ کی امت میں جا کے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بادشاہ کا دل خوش ہو گیا. کہا کہ اے وزیر اب مدرسے پہ دھیان مت رکھو, اگر سب بچے جو چاہے کریں مگر ایک بچہ ایسا دیندار ہمارے مدرسے میں ہے تو ہم اور بچوں کو نہیں دیکھیں گے, اس بچے کی محبت کو دیکھیں گے. جانتے ہو اس بچے کا نام کیا تھا؟ اسی بچے کا نام امام غزالی ہے. سبحان اللہ, اسی بچے کا نام امام غزالی ہے جس مصطفیٰ نے موسیٰ کے مکالمے کے لیے حضرت امام غزالی کی روح کو پیش کیا. اللہ اکبر. پتا چلا ان مدرسوں نے بڑے بڑے ہیرو دیے ہیں, ان مدرسوں نے بڑے بڑے عالم دیے ہیں, ان مدرسوں نے بڑے بڑے قرہ دیے ہیں, ان مدرسوں نے بڑے بڑے حفاظ دیے ہیں. آپ مدرسے سے فارغ ہونے والے حفاظ کی محبت سے تعظیم کرو, محبت سے پیش آؤ, عالموں سے محبت کرو, حافظ قرآن سے محبت کرو, اور یہ سمجھ کے محبت کرو یہ مصطفیٰ کے گھر کے مہمان ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو قصداً صاحباً غلطی ہو گئی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.